اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی یہ اختتامی آیات ہیں۔ متوجہ کیا جا رہا ہے آخرت کے حوالے سے کہ جس کا قائم ہونا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، اور انسانوں کو اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور آخرت کی تیاری صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے ہے، وہ یہ کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی بندگی اختیار کرو، یہی آخرت کی تیاری ہے۔ تو فرمایا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ وہ دن جو قیامت کا دن ہے، ہم آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ تومار پہلے زمانوں میں اور آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک یہ طریقہ تھا کہ ایک پائپ کی شکل کا وہ بند ڈبہ ہوتا تھا، اور آپ کو لپیٹ کے اس کے اندر رکھ دیتے تھے، جو دستاویزات ہوتی تھیں قیمتی، تاکہ محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے توجہ دلائی ہے کہ ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، فرمایا نعیدہ، ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، پھر پیدا کریں گے سب انسانوں کو۔ اسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے یہ مشرکین مکہ، کہتے تھے بھلا ہماری ہڈیاں بھی جب گل جائیں گی ہم کیسے پیدا ہوں گے، اور اگر اب سچے ہیں تو ہمارے آباء و اجداد کو لا کر دکھاؤ ہمارے سامنے، پھر مانیں گے۔ وعدن علینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اس کو پورا کرنا۔ ہم نے ہمیشہ سے ہر پیغمبر کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے انسانوں کو کہ قیامت قائم ہوگی اور پھر دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، تو یہ ایک وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہمارے ذمے ہے۔ انا کنا فاعلین، اور ہم ایسا کرنے والے ہیں، یعنی کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا، ہمیں باز نہیں رکھ سکتا، ہم ضرور ایسا کریں گے، اور ایسا نہ کریں تو پھر ہمارا وعدہ پھر کہاں گیا، اور یہ دنیا اس کی تخلیق تو پھر ایک بیکار مقصد ٹھہرے گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور وعظ و نصیحت کے بعد ہم زبور میں بھی یہ بات لکھ چکے ہیں، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہمارے اس سرزمین کے وارث نیک بندے ہی ہوں گے۔ یہاں زمین سے وارث جنت ہے، کہ جنت کے وارث صرف اور صرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صالح زندگی بسر کی، ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں کو جنہوں نے پورا کیا، صالح زندگی بسر کر کے جو آئے گا وہی جنت کا وارث ٹھہرے گا۔ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، اور یہ ایک واضح پیغام ہے ان سب لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، یعنی عبادت گزار اس بات پر بھروسہ رکھیں،
یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہی وارث ہوں گے جنت کے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے آ کر ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تو آپس میں ملانے والا پیغام ہے جو ہمارا پیغمبر تمہیں دے رہا ہے۔ یہ رحمت کا پیغام ہے، یہ تمہیں اچھے انجام سے دوچار کرنے والا پیغام ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انما یوحا الیہ، کہ میری طرف تو یہی وحی کی جا رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ یعنی جو وحی اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کی طرف کی، وہی میری طرف بھیجی جا رہی ہے کہ ایک ہی معبود ہے اس کائنات کا، اور وہ اس لیے کہ وہ پیدا اسی نے کیا ہے، وہی موت و حیات کا مالک، وہی نفع نقصان کا مالک، اور وہی اس ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم سر تسلیم ہم کرتے ہو؟ یعنی اس نصیحت پر کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے اور وہی تمہارا کارساز ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، لہذا اسی طریقے کو اختیار کرنے میں تمہاری کامیابی ہے، تمہارا مقصد حیات پورا ہو جائے گا۔ تو کیا تم اس بات کے آگے سر جھکاتے ہو، سر تسلیم ہم کرتے ہو؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ موڑتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو علی الاعلان تمہیں باخبر کر دیا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی تمہیں باخبر کرنے میں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا۔ اب یہ جواب ہے اس چیز کا۔ وہ کہتے تھے یہ مخالفین، آپ ہمیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، ہم آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لے کیوں نہیں آتے وہ عذاب، کیوں دیر ہو رہی ہے اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا گیا کہ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ قریب ہے یا دور ہے۔ یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے کہ تمہاری کتنی مہلت عمل اس نے رکھی ہوئی ہے، کب وہ پوری ہوگی، کب وہ عذاب دے گا، کس طرح کا عذاب دے گا، یہ میرا رب ہی جانتا ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، تم کوئی بلند آواز سے بات کرو اسے بھی وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ جیسے فرمایا نا اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ اپنی کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم رکھتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، یعنی تمہیں جو مہلت مل رہی ہے، جو تمہاری پکڑ ابھی نہیں ہو رہی، تو تمہارے لیے اللہ نے ابھی مہلت رکھی ہے، آزمائش رکھی ہے کہ تم کب سنبھلتے ہو، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں مزے کرنے کے لیے ایک خاص مدت اس نے رکھی ہوئی ہے، جب وہ مدت پوری ہو جائے گی جس کا علم اسی کو ہے، تو پھر تمہاری پکڑ اس سے دور نہیں ہے۔ قال ربی ربکم بالحق، رسول نے فرمایا اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب تو اس حق کے ساتھ فیصلہ کر دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو، جو ناحق باتیں تم کر رہے ہو، اس پر رب رحمان ہی ہمارا سہارا ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہی سوچ اور فکر رکھنی چاہیے کہ ہر مشکل میں، ہر مشکل گھڑی میں رب رحمان ہی ہمارا سہارا ہے، وہی ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے،
उसी पर भरोसा होना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका में मुख्तलिफ पैगम्बरों के हालात सामने रख कर इंसानों के सामने इस बात को वादे किया कि देखो सब पैगम्बर अल्लाह के जो भी आए वो सब के सब इंसान थे। बहुत गैर मामूली सलाहियतें हमने बख्शी, लेकिन उन्होंने कभी तकब्बुर नहीं किया। हर मुश्किल वक्त में अपने रब को पुकारा और उनके रब ने कभी उनको मायूस नहीं किया, उनको कामयाब किया और दुश्मन अपनी सी चालें चल कर रह गए और वो नाकाम रहे। और अब भी ऐसा ही होगा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और आपके पैरोकार ही कामयाब होंगे। और 23 साल का अरसा क्या होता है कि इसने पूरे अरब की काया पलट दी। यानी अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों को ही कामयाब किया जो ईमान लाने वाले थे। हमारे लिए भी यही दर्स है, जैसे फरमाया व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे बशर्ते कि तुम मोमिन होगे। तो मोमिन होने की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या क़ाज़िल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजतल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। सुभान अल्लाह।